بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جو یزید کو رضی اللہ یا رحمہ اللہ کے لقب سے ملقب کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو یزید کو صالح اور متقی جوان ڈکلیئر کرتے ہوئے ان کے والد گرامی کی نسبت سے امام عالی مقام کے بالمقابل لا کھڑا کرتا ہے اور ایک موازنے کی سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جو واقعہ کربلا کو تاریخی واقعہ ثابت کرتے ہوئے نبی رحمت کے مبارک فرمودات کی، کربلا سے متعلق رسالت مآب کی پیشین گوئیوں کی اور بالخصوص خانوادہ نبوت کی بنیاد اور بقائے دین کے لیے دی جانے والی لازوال قربانیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ طبقہ برسر منبر یزید کا دفاع کرتے ہوئے امت کے ذہن میں سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک تشویش پیدا کر رہا تھا، انہیں ابہام میں مبتلا کرتے ہوئے یزید کے مقام اور مرتبے کو بلند کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آل اطہار کے مقام میں تنقیص کر رہا تھا۔ یقیناً جس قوت کے ساتھ اس فتنے نے سر اٹھایا، علماء اسلام پر لازم تھا کہ وہ اسی قوت کے ساتھ اس فتنے کی سرکوبی کرتے اور اس کا سر کچل ڈالتے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت کے علماء بھی اس فتنے کا شکار ہو گئے اور اہل بیت اطہار کی لازوال قربانیوں کے حوالے سے ابہام کا شکار ہو گئے۔ لیکن الحمدللہ مجھے اپنی نسبت پر، اپنے تعلق پر فخر ہے کہ میرا تعلق اس قائد سے ہے، اس تنظیم سے ہے، اس تحریک سے ہے کہ جو فتنے کی اصلاح میں بہ نہیں گئی، بلکہ ہمیشہ کی طرح اس فتنے کی مکمل سرکوبی کرتے ہوئے میرے قائد نے تجدیدی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے 1300 سالہ اسلامی تاریخ میں جو خلا تھا اسے پر کرتے ہوئے یزید کے حوالے سے امت کو ایک واضح موقف دے دیا، القول المتین فی امر یزید اللعین کی صورت میں۔ یزید کے کفر اور اس پر لعنت کے مسئلے کے حوالے سے امت کو 1300 سالہ اسلامی تاریخ کا نچوڑ دے دیا، قرآن و سنت کی روشنی میں، ائمہ و محدثین و فقہا کی روشنی میں، اور بالخصوص اسلامی نظریات کے مطابق جو یزید کے حوالے سے ایک بندہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے اسے واضح کر دیا۔ اور اس کے لیے جو سب سے پہلی دلیل بنی، اللہ کی کتاب بنی، پھر نبی رحمت کی مکمل ذات بنی، پھر حضور کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام کا وجود بنا، پھر صحابہ کے اقوال سے محدثین کا سفر طے کرتے ہوئے محدثین کی رائے کو لے کر فقہا کے مذہب کو بیان کیا، اور پھر یزید کے کفر کے حوالے سے اپنی زندگی کا دوسرا فتویٰ دیا، پہلا دہشت گردی کے خلاف اور دوسرا یہ مارکۃ الآراء اور تجدیدی کارنامہ یزید کے کفر کے بارے میں سر انجام دیتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے امت کے ذہنوں سے اس ابہام کا کلیتاً خاتمہ کر دیا کہ اب قیامت تک جس شدت کے ساتھ یہ فتنہ بھی سر اٹھائے گا، امت القول المتین کی صورت میں اس فتنے کا سر بھی کچل دے گی اور اس کا وجود بھی نیست و نابود کر دے گی۔ القول المتین کی صورت میں ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک ایسا تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے یقیناً وہ کم ہے۔ اس دور کی ضرورت تھی، ایک خلا تھا جسے ڈاکٹر طاہر القادری نے پر کر دیا۔ 1300 سالہ تاریخ میں بہت سارے ایسے ادوار گزرے جب اس فتویٰ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن کسی نے اس پر کام نہیں کیا۔ بڑے بڑے فقہا نے اپنی زبانیں بند رکھی، مصلحتاً بند رکھی، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری نے فتووں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، صرف اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدہ کائنات کی ایک مسکراہٹ کی خیرات پانے کے لیے یزید کے کفر پر اپنا فتویٰ جاری کیا اور امت کے ذہنوں سے قیامت تک کے لیے اس ابہام اور شبہ کا ازالہ کر دیا اور یزید کے حوالے سے ایک واضح موقف دے دیا۔